بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک تو عمران خان کو اپنے وکالت نامے کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنا وکیل نہیں کر پا رہے۔ ویسے تو شہر میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے ثابت کرنے پہ کہ عمران خان کو رہائی ملنے والی ہے۔ اس خبر پہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے اصل صورتحال کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین، ایران کے ہاتھ جو امریکی میزائل ہیں ان کا ایک بڑا ذخیرہ لگ گیا ہے، اس پہ دنیا پریشان ہے۔ دنیا تو نہیں اتنی زیادہ پریشان، لیکن اسرائیل اور امریکہ بڑے پریشان ہے، اور ماہرین نے کہا ہے کہ اب ایران کو شکست دینا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ان کے دو ساتھی جو سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے سے الگ سے گروپ بنا لیا ہے، اور ویسے بھی ان کے جو عوام ہیں اسرائیل کے، وہ نیتن یاہو کے خلاف ہیں کہ اس نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حزب اللہ نے جو حملے کیے ہیں اسرائیلی فوج پہ، وہاں پہ بھگدڑ مچی ہے اور کئی اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، کوئی مارے بھی گئے ہیں، اور حزب اللہ نے خود کش حملوں کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف، اور اسرائیل جو بھی کارروائیاں کر رہا ہے۔ لیکن پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، بہت جلد عمران باہر آ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایک وکیل کرنا ہے سپریم کورٹ کے ایک مقدمے کے لیے، لیکن وہ وکیل جو ہے متعدد بار اڈیالہ جیل گئے، لیکن وہاں پہ عمران خان کا جو وکالت نامہ ہے اس پہ عمران خان کے دستخط نہیں ہو سکے۔ دستخط تو تب ہوں گے جب اس وکیل کو عمران خان سے ملنے دیا جائے گا۔ اب اس وکیل کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی گئی ہے کہ جناب یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ویسے تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پاکستان میں ایک نعرہ ہی ہے، کہاں پہ ہے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا جو ہے تحفظ کیا جاتا ہے، تھانے ہوں، کچہری ہو، ہاسپٹل ہوں، تعلیم کا شعبہ ہو، جہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو بالکل مسل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے تو وہ چونکہ ایک سیاسی قیدی ہیں، اور اس وقت ان کی جو مخالف حکومت ہے وہ اقتدار میں ہے، لہٰذا ان کو اتنی آسانی سے تو وہ دستخط نہیں کرنے دیں گے۔ البتہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ جو عمران خان کے حامی بھی ہیں، مخالف بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان بہت جلد باہر آ جائیں گے، لیکن اللہ کرے کہ ان کی جو بیماری ہے ان کا علاج بھی بہتر ہو جائے، وہ باہر بھی آ جائیں، لیکن ایک وکیل کرنے کی تو انہیں اجازت نہیں ہے، تو باہر کیسے آ جائیں گے؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ پھر ناظرین آپ کو بتائیں کہ بڑی خبر یہ ہے کہ جو امریکہ نے میزائل داغے تھے ایران کے اوپر، اس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 9,000 سے زیادہ میزائل جو ہیں وہ ایران نے ریکور کر لیے ہیں، اور یہ وہ جدید ترین میزائل ہیں، کلسٹر بم ہیں یہ، جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مشترکہ طور پہ ایران پہ مارے گئے اور ایران کے مختلف علاقوں میں گرے، لیکن وہ پھٹے نہیں۔ ایران کے جو انجینئر حضرات ہیں، جو ان کے جنگی ماہرین ہیں، انہوں نے یہ سارے جو بم ہیں، جو میزائل ہیں، ریکور کیے ہیں، اور اب ماہرین کا کہنا ہے کہ یقینی طور پہ ایران ان کی ریورس انجینئرنگ کرے گا، یعنی ان میزائلوں کو دیکھ کے وہ ان جیسے میزائل اور ان جیسی ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا، جس کے بعد یقینی طور پہ ایران کی طاقت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ ایران کی طاقت میں ہی صرف اضافہ نہیں ہوگا، ایران اس ٹیکنالوجی سے اپنے دوستوں کو بھی مستفید کرے گا، اور ان کے پہلے جو قریب ترین دوست ہیں ان میں چائنا شامل ہے اور دوسرا رشیا شامل ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین، جو عباس اراغچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان کے جو ہنگامی دورے کیے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تو ایران کی طرف سے دو ٹوک اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب ہم براہ راست مذاکرات کریں گے، یعنی ایران اور امریکہ براہ راست مذاکرات کریں گے۔ اب دیکھیں اس براہ راست مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن فی الحال امریکہ جو ہے اور نہ ہی اسرائیل اب جنگ کی پوزیشن میں نہیں رہے، کیونکہ جو نیتن یاہو ہیں ان کی پوزیشن بھی بہت کمزور نظر آتی ہے، اور ان کی پوزیشن اس لیے بھی کمزور نظر آتی ہے کہ ایک تو ایران نے ان کی بڑی ٹھکائی کی ہے اور بڑی تباہی وہاں پہ پھیلی ہے، پھر وہاں کے عوام جو ہیں وہ ان کے خلاف سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور اب جو آئندہ کا الیکشن ہے اس میں ان کے خلاف ٹوگیدر کے نام سے ایک پارٹی جو ہے، ان کے دو قریبی جو دوست تھے جو سابق وزراء اعظم ہیں، انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے اسرائیل کا رخ موڑنا ہے، اسرائیل کا رخ جنگ سے امن کی طرف موڑنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو بھی بڑی مشکل میں ہے، اور نیتن یاہو کے لیے یہ بڑا دھچکا ہے۔ اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اپنی ساکھ بحالی کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ جنگ ضرور جیتیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے
تو اسرائیل بھی اور امریکہ بھی یہ جنگ جیت گیا. لیکن ناظرین اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوفناک جو خبر سامنے آ رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کتنی یکجہتی اور کتنی قربت رکھتے ہیں. ہمارا جو متحدہ عرب امارات ہے، جن کے 3.5 ارب روپے ہم نے واپس کیا ہے، متحدہ عرب امارات جب یہ جنگ جاری تھی تو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے مبینہ طور پہ جو ان کا آئرن ڈوم سسٹم تھا، جو دفاعی نظام تھا، وہ حاصل کر لیا تھا. اور اسرائیل نے اپنے اسرائیلی فوجی جو ہیں اس دفاعی نظام کے تحفظ کے لیے اور متحدہ عرب امارات سے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنے فوجی بھی تعینات کر دیے تھے. اور یہ کوئی خبر کوئی وہاں کا متحدہ عرب امارات کا کوئی نمائندہ نہیں دے رہا یا کوئی کسی اور ملک کا نمائندہ نہیں دے رہا. یہ خبر HBO کا جو ایکسیس ادارہ ہے امریکہ کا، یہ خبر اس نے بتائی ہے کہ معاملہ تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات، جو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے تھے کہ ایک خلیجی ملک جو ہے وہ اصرار کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملے جاری رکھے جائیں، اور یہی وہ خلیجی ملک تھا. لیکن اس وقت جو ہے جنگ کے دوران اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی تھی نیو یارک ٹائم کے ذریعے، اور وہاں پہ یہ خبر چھپی تھی کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر رہے ہیں. لیکن محمد بن سلمان کی طرف سے تردید آ گئی، اور پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ بہت جلد جو ہیں وہ سعودی شہزادے کو میرے تلوے چاٹنا پڑیں گے، تو اس کے بعد تو پھر ساری بات ہی کلیئر ہوگی کہ محمد بن سلمان ان کی بات نہیں مان رہے تھے. تو یہ جو قربتیں ہیں اسرائیل کی اور متحدہ عرب امارات کی، یہ قربتیں بتا رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں نہ صرف ایران بلکہ سعودی عرب کے لیے بھی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کسی قسم کا اتحاد بنا کر ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اور اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہیں، ان کے بارے میں تو ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے. بہرحال متحدہ عرب امارات کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری کھال بھی موٹی ہے اور ہم جنگ کی سختی بھی سہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے ابھی تک تو انہوں نے کوئی سختی سہی نہیں ہے. یہ چند مزائل لگے تھے اور ساتھ ہی ان کی معیشت جو ہے اس کا غبارہ ہی پھٹ گیا تھا سارے کا سارا، اور لوگ وہاں سے اس طرح بھاگے تھے کہ جس طرح بالکل اگلی ہی صبح وہاں موت کھڑی ہوگی. لیکن جو ایران ہے، ان کے ڈرون جو ہیں وہ آ بھی وہاں پہ ایسی رہے تھے جیسے موت کا پروانہ لے کے وہاں پہ آ رہے ہوں. تو یہ ساری صورتحال دیکھ کے وہاں سے برطانوی بھی نکل گئے، یورپین بھی نکل گئے، اور سب لوگ وہاں سے نکل گئے تھے. لیکن یہ خوفناک جو انکشاف اب ہوا ہے کہ آئرن ڈوم جو ہے اسرائیل نے ان کو پرووائڈ کر دیا تھا اور اپنے فوجی دستے بھی وہاں پہ پرووائڈ کر دیے تھے. لیکن ناظرین، جب مار پڑنے لگتی ہے نا تو پھر ہر محاذ پہ مار پڑنے لگتی ہے، اور ہمیشہ ظالم کا وہ اینڈ بھی آتا ہے، کیونکہ ات خدادہ ویر اسرائیل نے ات تو اٹھائی ہوئی تھی، اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کے جو ایران پہ حملہ کیا منہ کی کھانی پڑی، اور اب حزب اللہ نے بھی ان کا بینڈ بجا دیا ہے. اب تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں، حزب اللہ نے ان کے اوپر جو جوابی اٹیک کیا ہے اسرائیلی فوجیوں پہ لبنان کی طرف سے، تو ان کے کئی فوجی مارے گئے ہیں اور ان کے کئی وہاں پہ بھگدڑ بھی مچی ہوئی دیکھی گئی ہے. تو ناظرین، یہ تازہ ترین جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ نیتن یاہو کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اور نیتن یاہو جو جنگ کے دنوں میں کسی بنکر میں چھپے ہوئے تھے، ان کی طرف سے یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس لیے چھپا ہوا تھا کہ 1.5 مہینہ وہ اپنے جو مثانے کا کینسر ہے اس کا علاج کرواتے رہے. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا مثانے کا کینسر اس وقت شدید ہوا جب یہ جنگ شروع ہوئی، اور جو ہی جنگ رکی تو کیا وہ اس کا علاج کا جو ٹائمنگ تھی وہ بھی پوری ہو گئی؟ ساتھ ہی موصوف جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئے. موصوف کو اپنی زندگی اتنی پیاری ہے کہ جتنے دن جنگ رہی باہر نہیں نکلے، AI سے ویڈیو بنا بنا کے جاری کرتے رہے. تو جو مجموعی صورتحال ہے اس وقت اسرائیل کی اور امریکہ کی، وہ کافی خوفناک دکھائی دیتی ہے. لیکن ناظرین، ادھر اگر پاکستان میں ہم دیکھیں تو پاکستان میں مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، اور ڈالر کی اگرچہ ڈالر کے ریٹ میں کمی آئی ہے، ڈالر کی قدر میں کمی آئی ہے، لیکن ڈالر کی قدر کے ساتھ جو ریٹ یہاں پہ بڑھ جاتے ہیں، اگر آٹا مہنگا ہو گیا ہے تو وہ تو نہیں نیچے آتا. اگر یہاں پہ چاول مہنگے ہو گئے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی ہے، یا اور کھانے پینے کی اشیاء، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ان کے ریٹ تو نیچے نہیں آتے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو زیادہ تر جو مہنگائی ہے وہ ڈالر اور پٹرول سے جڑی ہوتی ہے. تو ڈالر تھوڑا سا سستا ہوا ہے، لیکن مہنگائی ادھر پٹرول کو ذرا دیکھیں، پٹرول اور ڈیزل اچھے خاصے مہنگے ہوئے ہیں، لہٰذا کرائے بھی بڑھیں گے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. اور دوسری طرف ناظرین، یہ جو بجلی اب اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس میں ہماری بیوروکریسی دیکھ لیں، سیاستدان دیکھ لیں، جس کو ہی دیکھ لیں، ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو تو بجلی فری ہے. مسئلہ عام آدمی کا ہے،
مسئلہ صنعتوں کا ہے جس نے ملکی معیشت چلانا ہے، لیکن وہاں پہ مسئلے کا حل نہیں ہو پا رہا. اور حالانکہ اگر ہم نے مسئلے کا حل کرنا ہے، ایک سیکٹری جو ہے اس کو کیوں بجلی فری ہے، واپڈا والوں کو کیوں بجلی فری ہے کہ وہ بھی عام آدمی کی طرح بجلی کا استعمال کریں. آپ نے پورے ملک میں واپڈا والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ کیا، ان کے لیے اسپیشل وہ آپ نے پیکج رکھا ہوا ہے کہ آپ کو اتنے یونٹ فری ہیں، ان کو بھی ٹکٹ آپ لگائیں ان کے اوپر بھی بل میں. پھر آپ جو سرکاری کھاتے میں پی ٹی وی کے پیسے بھی عوام سے وصول کرتے ہیں. تو یہ ساری مہنگائی جو ہے وہ عوام کے کھاتے میں ہے، سرکاری اداروں کی موجیں ہیں. تو ناظرین، یہ ہے تازہ ترین ملک کی صورتحال جو آپ کے ساتھ بیان کی، اور تازہ ترین امریکہ، ایران اور اسرائیل کی صورتحال. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.